واقعہ فیل، اللہ کے گھر کی حفاظت کا معجزہ۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ایک پورا لشکر، ہزاروں سپاہی، طاقتور ہاتھی اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے چل پڑے تھے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس مشہور واقعے کی، واقعہ فیل کی، جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ رب کعبہ کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک عیسائی تھا اور اس نے اپنے ملک میں ایک شاندار گرجا تعمیر کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے گرجے کا حج کریں، لیکن عربوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک عرب نے غصے میں آ کر رات کی تاریکی میں اس گرجے کو گندہ کر دیا۔ ابرہہ یہ گستاخی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے، جن میں سے ایک سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا جس پر خود ابرہہ سوار تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو مٹا دے گا۔ جب یہ لشکر مکہ کی حدود کے قریب پہنچا تو اچانک وہ زبردست ہاتھی بیٹھ گیا۔ جتنا بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی، وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کرتا رہا۔ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف رخ کرو تو وہ اٹھ جاتا، لیکن مکہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، آگے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ کنکریاں لشکر پر برسنے لگیں، جن پر گرتی وہ گویا بھوسے کی طرح بکھر جاتے۔ ہر کنکری ہر کسی کو نہیں لگی، لیکن اتنا کافی تھا کہ پورے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ایک دوسرے کو کچلتے، گرتے، بھاگتے رہ گئے۔ ابرہہ بھی زخمی حالت میں یمن کی طرف واپس جانے لگا، مگر راستے میں اس کے جسم کے اعضاء گلنے لگے، انگلیوں کے پور جڑ گئے اور آخر کار اس کا جسم پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعہ کے وقت اہل مکہ پہاڑوں اور وادیوں میں چھپ گئے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور لشکر تباہ ہو گیا تو وہ امن کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ گھر عام نہیں بلکہ رب کائنات کی خاص نگرانی میں ہے۔ یہ واقعہ ایک نشانی تھا کہ اب یہاں سے اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور یہی گھر ان کی امت کا قبلہ بنے گا۔